پھر آپ کہیں گے ہم بھی تو ٹانگ اڑاتے ہیں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, دمبے کی چربی کھاؤ اور فلانا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو 5 نمازوں کا مسئلہ بتا رہا ہو. اس کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے, تو سب جانتے ہیں ختم نبوت ہے, 5 کامن چیزیں ہیں نا. تو ایسے ہی جو نیچرل چیزیں ہیں, خوراک ہیں, جو اللہ نے تمہارے لیے دمبے میں اتنی بڑی گھی کا ڈبہ لگایا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹروں کی تحقیق جو بالکل قرآن و یعنی ایک نیچر کے خلاف جا رہی ہو نا, اس پہ میں نے وہ میرا کلپ میں سن رہا تھا چینگم چبانا, اس میں نے دیکھا کہ وہ میں نے بتایا چینگم کے, اس میں نے بڑی دلیل سے بات کی, اور وہ دلیل ڈاکٹروں ہی کی ہے. آپ کہیں گے خود جب دلیل سے بات کرو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاؤ, اور حالانکہ میرے پاس بھی میڈیکل سائنس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹروں سے ہی تو سنا ہے ہم نے کہ جب آپ چباتے ہیں تو تیزاب خارج ہونا کیا ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. نہیں یقین آئے تو چبا کے دیکھ لو, شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ ایک ڈاکٹر نے تو میری تائید کی, انہوں نے کہا 100% درست ہے کہ چینگم کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک نے 10 فائدے چینگم کے بتا دیے نیچے. بولا یہ مولوی پھینک رہا ہے چینگم سے, یہ جو آپ کے مسوڑے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے فلاں. تو ایک بات یاد رکھو, میں آپ کو ایک جنرل اصول بیان کر رہا ہوں. قرآن و سنت کا جو علم ہے نا, وہ تو اللہ اس کے نبی کی باتیں حرف آخر ہیں, وہ تو اللہ کی طرف نسبت ہے, اس میں غلطی نہیں ہو. میڈیکل سائنس اگر کوئی ایسی بات کرے نا جو بالکل نیچر کے خلاف جا رہی ہو, تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. جگالی کرنا یہ انسانوں کا کام, بولو بھائی, بیٹھ کر رہا ہے بیٹھ کے, یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. دانتوں کی ورزش کے لیے دیکھو, ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹانگوں کی ورزش کرو, کیوں؟ پہلے لوگ چلتے تھے اب چلتے نہیں ہیں, تو چلو. پہلے دوڑتے بھی تھے اب دوڑتے نہیں, ہم کہتے ہیں جاگنگ بھی کرو. کیا خیال ہے؟ پہلے تھوڑا کھاتے تھے, بلکہ ابھی میں اس طرف بعد میں آؤں گا, چند مثالیں اور دے دوں. پہلے جو ہے محنت مزدوری کے کام کرتے تھے, اب نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ویٹ لفٹنگ بھی کرو, صحیح, جم بھی جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھاتے تھے اب کھانا چھوڑ دیا لہذا چینگم چباؤ دانتوں کی ورزش کے لیے. پہلے جتنا کھاتے تھے نا اتنی دانتوں کی ورزش نہیں ہوتی تھی, اب سارا دن کھاتے ہیں, تو دانتوں کی ایکسرسائز کے لیے چینگم چبانا پرلے درجے کی. اب تو دانتوں کو آرام دینے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر تو چپ کرے بیٹھا رہے. صبح پراٹھے تھوڑے تو نے چبائے ہیں, پھر دوپہر چبایا, پھر شام کو پیزا کھایا, یہ کھایا وہ کھایا, پھر چینگم چبا رہا ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس کے اتنے فائدے ہوں گے, فائدے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے, لیکن فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اور کیا وہ والے فائدے کسی اور طریقے سے تمیز سے حاصل نہیں ہو سکتے؟ ویٹ اگر چینگم کھانے سے کم ہو رہا ہے تو ویٹ کم کرنے کے اور تمیز والے طریقے بھی تو موجود ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو اختیار کرو, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. جب آپ چباتے ہیں نا, تو قدرت نے چونکہ چینگم انسان کے لیے پیدا کی نہیں ہے, انسان جب سے دنیا میں آیا تو قدرت نے جو اس کے اندر سسٹم لگایا ہے, وہ سسٹم یہ ہے کہ اس کو پہلے خوشبو سے بھوک لگے گی, اس سے ایک ایسڈ خارج ہونا شروع ہوگا, وہ تیار ہو جائے گا ہضم کرنے کے لیے, پھر یہ نوالے کو منہ میں لے کے جائے گا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی سسٹم چل رہا ہے اب تک. پھر یہ گھمائے گا تو اب میدا تیار ہوگا, اب یہ چیز کیا کرے گا, نگلے گا. تو پھر وہ اسی حساب سے, اب آپ نے نگلی نہیں نکال دی, پھینک دی, تو میدا یہ چیزیں نہیں مانے گا, وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا میدا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا, تو نتیجہ کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہوگی جو ممکن ہے ڈاکٹر کی تحقیق میں نہیں آئی ہو. ہر میڈیکل سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہر چیز کو, ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی ترقی روز بروز ہو رہی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا ایب نارملٹی والا کام مت کرو ڈاکٹروں کے کہنے پر جو آپ کی